اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ وضو کے طریقے میں کیا مردوں اور عورتوں کے لیے کوئی الگ الگ طریقہ ہے؟ وضو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضاحت کے ساتھ اپنے عمل سے ہم کو بتا دیا آپ نے کہ بھائی وضو کس طرح سے کیا جاتا ہے، کہ آدمی وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے، پھر 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، کلائیوں تک اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اور یہ 3 بار دھونا ضروری نہیں ہوتا، 1 بار 2 بار بھی اگر دھو لیا، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونے کی بات بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد کلی کرنا، اور کلی کرتے وقت نہ کہ آدمی اسی ایک چلو پانی ہی سے کلی اور اپنے ناک میں بھی پانی اسی کے ذریعے لے لے تو بھی کوئی حرج نہیں، یا پھر کلی کرنے کے لیے الگ سے پانی لیا اور ناک میں چڑھانے کے لیے الگ سے بھی پانی لیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ عمل بھی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کر سکتا ہے، مگر 1 مرتبہ کر لیا، 2 مرتبہ کر لیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے چہرہ دھونا، ناک وغیرہ صاف کرنے کے بعد اپنے چہرے کو دھونے کا آپ نے حکم دیا، 3 مرتبہ یہ بھی عمل، 3 سے کم میں بھی اگر کوئی اپنا چہرہ پوری طرح سے دھو لیا، 1 مرتبہ میں بھی دھو لیا یا پھر جو کیا ہے 2 مرتبہ میں بھی دھو لیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چہرہ بالکل پیشانی کے بال جہاں سے بال آتے ہیں اس تک برابر جو چہرے کا حکم دیا، اور بالکل ہم لوگوں نے چہرہ دھونے کا حکم دیا۔ اور اگر چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، جی جب ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اپنے چہرے پر، اور جب اسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی ہوتا ہے تو اس کے اپنے چہرے پر داڑھی جیسے ہونی چاہیے ویسے ہونی ہے۔ ایسے ہی بالکل چھوٹی موٹی کیسے بالکل رکھ لیا اور یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جو نا شیونگ نہیں کرتا ہوں، شیونگ کرنا ہی منع ہے، کاٹ لینا کوئی حرج نہیں، تو یہ سب بہرحال نفس پرستی کی بات ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کا جتنا زیادہ اس کا جناب اس کی خواہشات پوری کرنے والا ہوگا وہ ایسے چور دروازے بہرحال نکالتا جائے گا۔ تو داڑھی کے لیے آپ نے بتایا کہ اس کے اندر بھی خلال کرے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، دہنا ہاتھ، پہلے سیدھا ہاتھ جسے ہم کہتے ہیں، کوہنیوں تک 3 مرتبہ یا 3 سے کم بھی 1 یا 2 مرتبہ بھی اگر دھو لیا کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد اپنا بایاں ہاتھ وہی کوہنی تک دھوئے گا، پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کرتے ہوئے بہت سارے لوگ بہت آرام سے بالکل ایسے تھوڑا سا کر لیا اور کہتے ہیں کہ ہاں سب میں نے مسح کر لیا وہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مقدم الرأس، سر کا حصہ اگلا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر بالکل پیچھے اپنی گردن تک لے کر جائے گا، پھر گردن سے واپس اس کو لے کر آئے گا جہاں سے شروع کیا وہاں تک، تو یہ صحیح مسنون مسح ہے، یہ مسح کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنے پیروں کو دھونے والی بات آتی ہے، اور پیروں کو دھونے کی جہاں تک بات آتی ہے میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جب وضو کرتے ہوئے حوض پر بیٹھ جاتے ہیں تو بس مسح کرنے کے بعد جب پیر دھونے کی باری آتی ہے تو بے تحاشا پانی دونوں پیروں کو ایک ساتھ ملا کر مارتے چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگ اس طرح کی غلطی کرتے ہیں کہ دونوں پیروں کو سامنے رکھ کر بے تحاشا کتنے بار چاہے پانی اٹھا کر مار لیتے ہیں، حالانکہ پیر بھی دھونے کے لیے ہمیں وہی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ کی ہی بات بتائی گئی ہے کہ اس سے زیادہ آدمی کو استعمال نہیں کرنا ہے پانی، حتیٰ کہ آدمی اگر بہتی نہر پر بھی رہے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں کہ 3 سے زیادہ نہیں کرنا، لیکن 3 مرتبہ کرنے سے ہی وضو ہوتا ہے، 3 سے کم اگر کیا تو وضو نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک غلط تصور ہمارے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اگر 1 مرتبہ کلی کر لیے، 2 مرتبہ ناک میں پانی لے لیے، 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھو لیا، 2 مرتبہ دہنا ہاتھ دھویا، 3 مرتبہ بایاں ہاتھ دھو لیا، پھر اس کے بعد مسح کر لیا، اور پیر دھوتے ہوئے ایک پیر 3 مرتبہ اور ایک پیر 2 مرتبہ دھویا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وضو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے وضو بالکل جو کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا اس طریقے پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسنون عمل
جی ایک پیارا عمل ہے کہ جس کے ذریعے کتنے فائدے ہم کو حاصل ہوتے ہیں. تو یہ سب ان سب کاموں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی سنت کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً اس کے پیچھے بہت سارا اجر و ثواب اس کے لیے جو منتظر ہوگا. بس ایسے ہی مجھے کر لینا ہے، جیسے چاہے میرا من جیسے کیا ویسے میں نے کر لیا، تو پھر یہ جو ہے بات غلط بات ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہم کو وضو کر کے آپ نے بتایا اس طریقے پر کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے دین کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے.